اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو دنیا اور آخرت کے سلسلے میں جاری اور ساری ہے۔ قرآن کریم ہم کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ اسی کو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا کہ یہ زندگانی دنیا کچھ بھی نہیں ہے جز کھیل اور تماشے کے، اور دار آخرت حیوان ہے، یعنی ہمیشہ زندگی جہاں ملے گی وہ دار آخرت ہے، دار دنیا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اظہار افسوس اس کلمے کے ذریعے کیا، لو کانوا یعلمون۔ اے کاش یہ انسان اس بات کو جان لیتا کہ دار آخرت باقی رہنے والی چیز ہے اور دار دنیا فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ دنیا انسان کے لیے ہے، انسان دنیا کے لیے نہیں ہے۔ زندگانی دنیا جز فریب اور دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی پست و حقیر ہے۔ حب دنیا کا نتیجہ حرص و طمع و لالچ ہے، اور لالچ انسان کو ذلیل و حقیر و رسوا کر دیتی ہے۔ میں اپنے ناظرین کرام کے لیے ایک نکتے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ لالچ دنیاوی امور میں باعث ذلت ہے، لیکن اخروی امور میں باعث عزت ہے۔ اگر ہماری لالچ مال و زر تک محدود ہے تو یہ لالچ ہم کو ذلیل و حقیر و رسوا کر دے گی، لیکن اگر ہماری لالچ اخروی امور کے بارے میں ہے، جنت کے بارے میں ہے، کوثر کے بارے میں ہے، حوروں کے بارے میں ہے، سلسبیل کے بارے میں ہے، رضائے خدا کے بارے میں ہے، تو یہ لالچ ممدوح ہے اور ہم کو باعث عزت بنا دے گی۔ اب چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے اور ہر سننے والے کی اصلاح ہو جائے جو اس پر عمل کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے ایک صحابی ہشام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اَمِتِ الطَّمَعَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، اپنی لالچ کو لوگوں سے ہٹا لو، فَإِنَّ الطَّمَعَ مِفْتَاحُ الذُّلِّ، چونکہ لالچ ذلت کی مفتاح ہے، ذلت کی چابی ہے، واختلاس العقل، اور لالچ انسان کی عقل کو چوری کر لیتی ہے، لالچ انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الطمع رق مؤبد، لالچ انسان کے لیے دائمی غلامی کا سبب بن جاتی ہے۔
یعنی جو انسان لالچی ہوتا ہے وہ ذہنی اعتبار سے ہمیشہ دوسروں کا غلام رہتا ہے۔ آپ ایک دوسری حدیث میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں، من اراد ان یعیش حرا ایام حیاتہ، جو آدمی چاہتا ہے اس زندگانی دنیا میں آزاد زندگی بسر کرے، فلا یسکن الطمع قلبہ، تو اس کو چاہیے اپنے دل میں لالچ کو جگہ نہ دے۔ پس وہ انسان دوسروں کا غلام ہوتا ہے جس کے دل میں لالچ ہوتی ہے، اور وہ انسان اس دنیا میں آزادانہ زندگی بسر کرتا ہے جس کا دل لالچ سے خالی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ لالچ کے ثمرے کو اس طریقے سے فرماتے ہیں، یعنی لالچ کا نتیجہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ثمرۃ الطمع ذل الدنیا والآخرہ، لالچ کا ثمرہ اور لالچ کا پھل دنیا اور آخرت کی ذلت ہے۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، اطلب بقاء العز باماطۃ الطمع، تم اپنی عزت کی بقا کو چاہو تو اس طریقے سے چاہ سکتے ہو کہ تم لالچ کو اپنے اندر ختم کر دو۔ ان حدیثوں سے، ان روایتوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، لالچ ذلت کی مفتاح ہے، لالچ انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، لالچ کے ذریعے انسان دوسروں کا غلام بن جاتا ہے، اور لالچ دنیا اور آخرت کی ذلت کا سبب بنتی ہے۔ ہم آپ حضرات کے سامنے چند لالچی افراد کے واقعات کو بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ واقعات ہم سب کے لیے باعث عبرت بنے، چونکہ قرآن سورہ اعراف میں کہہ رہا ہے، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے رسول ان لوگوں کے لیے گزشتہ امتوں کے قصوں کو بیان کرو تاکہ یہ لوگ ان قصوں میں غور و فکر سے کام لیں اور اپنی زندگانی دنیا کو سنوار لیں، دنیا میں رہ کر آخرت کو بنا لیں، چونکہ جہاں لالچ ہوگی وہاں حرص ہوگی، جہاں حرص ہوگی وہاں بے عقلی ہوگی، سفاہت ہوگی، ناسمجھی ہوگی۔ گنجینہ لطائف کے رائٹر نے ایک لطیفہ لکھا اس لالچ کے سلسلے میں۔ وہ لکھتے ہیں، ایک مالدار انسان تھا جس کی 3 لڑکیاں تھیں اور ان میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان لڑکیوں کی عمر نکل رہی تھی۔ ایک نوجوان انسان تھا جس کی تعلیم اچھی تھی، تربیت اچھی تھی، لیکن وہ تھوڑا سا لالچی تھا۔ وہ اس مالدار کے گھر میں خود اپنے پیغام کو لے کر آیا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ ہونے والے سسر صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، آپ میری تعلیم و تربیت کو جانتے ہیں، میرے حسب و نسب کو جانتے ہیں، میں آپ کے یہاں پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ مالدار انسان بہت ہی سمجھدار تھا، ہوشیار تھا، اور بہرحال ہر باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس کی جو بڑی لڑکی ہے اس کی شادی ہو،
اس کے بعد اس سے چھوٹی کی، اس کے بعد اس سے چھوٹی کی، لیکن اس جوان کی عمر ایسی تھی جو چھوٹی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مناسب تھی۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ کوئی تدبیر ایسی کی جائے کہ یہ جوان بڑی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ جوان بھی اس مالدار انسان کو دامادی کے لیے بہت پسند آیا۔ اس مالدار انسان نے اس جوان کو مخاطب کیا، پہلے اس کی تعریف کی، ماشاءاللہ میں جانتا ہوں آپ کی تعلیم و تربیت بہت اچھی ہے، اور میں بھی 3 لڑکیوں کا باپ ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں جلدی سے جلدی ان تینوں کی شادی ہو جائے۔ لہٰذا اے جوان، میں نے یہ سوچا ہے میری جس لڑکی کی جتنی عمر ہے اس کے سال عمر کے لحاظ سے، یعنی جتنے سال اس کی عمر کے گزر گئے ہیں، اسی اعتبار سے میں جہیز کے ساتھ اس کو کیش پیسہ بھی دوں۔ مثلاً جس لڑکی کی عمر 25 سال کی ہے، میں جہیز کے ساتھ اس کو 25,000 روپے کیش دوں گا۔ جس کی عمر 30 سال کی ہے اسے میں جہیز کے ساتھ 30,000 روپے بطور ہدیہ عطا کروں گا، اور جس بچی کی عمر 35 سال ہے میں جہیز کے ساتھ اس کو 35,000 روپے دوں گا۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ میری جس دختر کے ساتھ چاہیں شادی کر لیں، 25 سال والی یا 30 سال والی یا 35 سال والی۔ یہ جوان سر جھکا کے بیٹھ گیا، سوچنے لگا اگر ہم نے 25 سال والی لڑکی کے ساتھ ہاں کہا تو مجھے کل 25,000 روپے ملیں گے، اگر میں نے 30 سال والی کے ساتھ شادی کیا مجھے 30,000 روپے ملیں گے، اگر میں نے 35 سال والی کے ساتھ شادی کیا مجھے 35,000 روپے ملیں گے۔ اسی سوچ میں وہ گم تھا، اور وہ لالچ میں اتنا زیادہ پڑ گیا کہ ایک مرتبہ سر اٹھا کے اس نے مالدار آدمی سے پوچھا، آپ یہ بتائیے کیا آپ کے گھر میں کوئی 100 سال کی لڑکی نہیں ہے؟ مقصد واضح ہے، یعنی اگر میں 100 سال کی لڑکی سے شادی کروں گا تو فوراً لکھپتی بن جاؤں گا۔ مالدار انسان نے مسکرا کے کہا، برخوردار، تم شادی کرنے آئے ہو یا لکھپتی بننے آئے ہو؟ کہیں 100 سال کی لڑکیاں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کی شادی کی جائے؟ تو یہ لالچ کا نتیجہ ہے۔ جہاں لالچ آ جاتی ہے، جہاں طمع آ جاتی ہے، وہاں انسان اپنی عقل کو کھو دیتا ہے اور خبط الحواس ہو کے ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کی سفاہت و جہالت واضح ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم لالچ کو اپنے دلوں سے نکال کر پھینک دیں۔ لالچ انسان کی دنیا بھی خراب کرتی ہے، انسان کی آخرت کو بھی خراب کرتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک حواری اور ساتھی کے ساتھ تبلیغ دین کے لیے ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ کو بھوک محسوس ہوئی، آپ نے اپنے ساتھی سے کہا، جاؤ گاؤں کے اندر فلاں دکان ہے، اس سے میرا نام بتا دینا، وہ تجھے 3 روٹیاں دے دے گا۔ جاؤ، میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم 3 روٹیوں کو لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر جناب عیسیٰ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جناب عیسیٰ کا یہ حواری و ساتھی گاؤں گیا، گاؤں کی اس دکان سے 3 روٹیوں کو لیا اور لے کر جب جناب عیسیٰ کے پاس آیا تو اس نے دیکھا جناب عیسیٰ نماز میں مشغول ہے، اور جب اس نے دیکھا نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، یہ پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں،
تو وہ دھیرے دھیرے ایک روٹی کھا گیا۔ جب جناب عیسیٰ نماز سے فارغ ہوئے، دسترخوان کو بچھایا کہ کھانا کھائیں، تو دیکھا دسترخوان پہ صرف 2 روٹیاں ہیں۔ آپ نے اپنے اس حواری سے پوچھا تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور روٹیاں صرف 2 تھیں۔ یہ اگر صاف صاف کہہ دیتا کہ میں نے روٹی کو کھا لیا تو جناب عیسیٰ اسے بخش دیتے، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ یہ ایک لالچی انسان تھا اور جناب عیسیٰ اس کی لالچ کو ظاہر کر کے اپنے پاس سے اس کو ہٹانا چاہتے تھے۔ جناب عیسیٰ خاموش رہے۔ آپ نے ان 2 روٹیوں کو کھا لیا، پھر اپنے اس ساتھی کے ساتھ آگے بڑھے۔ آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ آپ نے دیکھا ہرن کا ایک غلہ جا رہا ہے۔ آپ نے اس غلے میں سے ایک ہرن کو اشارہ کیا ادھر آؤ۔ چونکہ جانور نبی کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، اور اللہ نے یہ قدرت تکوینی انبیاء کو عطا فرمایا ہے۔ وہ ہرن جناب عیسیٰ کے قریب آیا۔ جناب عیسیٰ نے کہا لیٹ جاؤ، ہرن لیٹ گیا۔ جناب عیسیٰ نے ہرن کو ذبح کیا، اس کا گوشت پکایا، کھایا۔ اس کے بعد ہڈیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا قم باذن اللہ، اے ہرن اللہ کے اذن سے اٹھ جا۔ جیسے ہی ہرن نے یہ سنا وہ زندہ ہوا، کھڑا ہوا اور چلتا ہوا گیا، اپنے غلے سے مل گیا۔ جناب عیسیٰ کی اس حواری نے جب جناب عیسیٰ کے ہاتھ پر یہ معجزہ خدا دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کتنے پہنچے ہوئے نبی ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا۔ آپ کتنے اللہ والے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر اتنا بڑا معجزہ دکھایا۔ آپ نے ہرن کو بلایا، ہرن کو حکم دیا لیٹ جا، وہ لیٹ گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ اس کا گوشت کھانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع کیا اور کہا قم باذن اللہ، ہرن زندہ ہو گیا۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے جب اس حواری کے منہ سے اپنی عظمت کا اعتراف سنا تو اس سے کہا تجھے اسی خدا کی قسم جس نے اس معجزے کو میرے ہاتھ پہ ظاہر کیا ہے، یہ بتا روٹیاں 2 عدد تھیں یا 3 عدد تھیں؟ اس نے کہا حضور آپ کا معجزہ اپنی جگہ، اللہ کی قدرت اپنی جگہ، لیکن روٹیاں تو صرف 2 ہی تھیں، تیسری روٹی میں لایا ہی نہیں تھا۔ جناب عیسیٰ پھر خاموش ہو گئے، اپنے اس ساتھی کے ساتھ آگے بڑھے۔ آپ کا گزر ایک خرابے سے ہوا۔ آپ نے دیکھا اس خرابے میں 3 سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے۔ جب جناب عیسیٰ کے اس ساتھی نے بھی ان اینٹوں کو دیکھا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ کہا عیسیٰ اب تبلیغ کرنے کے لیے آپ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سونے کی 3 اینٹیں ہم لوگوں کو مل گئی ہیں، آپ آدھی لے لیجئے، آدھی ہم کو دے دیجئے، آدھا مال آپ کا، آدھا مال میرا، ہم بھی عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، آپ بھی عیش و آرام کی زندگی بسر کیجئے گا۔ جناب عیسیٰ نے کہا آؤ بیٹھ کے ہم ان 3 اینٹوں کی تقسیم کر لیں۔ وہ جناب عیسیٰ کا ساتھی بیٹھ جاتا ہے، جناب عیسیٰ بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے سونے کی ایک اینٹ کو اٹھایا، کہا یہ اینٹ میری ہے۔ دوسری اینٹ کو اٹھایا اور کہا یہ اینٹ تیری ہے۔ پھر تیسری اینٹ کو اٹھایا اور کہا یہ تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ اتنا سننا تھا، یہ جناب عیسیٰ کا لالچی ساتھی مسکرا کے کہنے لگا عیسیٰ مسیح
وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس بات کا اعتراف کیا، جناب عیسیٰ نے اپنی اینٹ بھی اس کے حوالے کر دی اور کہا، مجھے مال دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تو ایک لالچی اور تو ایک صاحب طمع انسان ہے، یہ تینوں اینٹیں تجھے مبارک ہو۔ یہ کہہ کر جناب عیسیٰ تبلیغ دین کے لیے آگے بڑھ گئے۔ یہ شخص سونے کی تینوں اینٹوں کو لیے بیٹھا ہوا تھا اور ذہن میں خیالی محل بنا رہا تھا، سوچ رہا تھا، ان 3 اینٹوں سے میں بہترین سواری خریدوں گا، میں بہترین محل بناؤں گا، لوگ مجھے غنی کہیں گے، امیر کہیں گے، سیٹھ کہیں گے۔ ابھی یہ اسی حب دنیا میں پھنسا ہوا تھا کہ اچانک ادھر سے 3 چوروں کا گزر ہوا۔ جب ان چوروں نے دیکھا سونے کی 3 اینٹوں کے پاس اس خرابے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تینوں اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آخر میں اس کی جان لے لی اور اسے مار ڈالا۔ جب وہ مر گیا تو تینوں چور آرام سے وہیں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپس میں کہنے لگے، اب تو کوئی ہمارا رقیب نہیں ہے، اب تو کوئی ان سونے کی اینٹوں کا دعوے دار نہیں ہے، ہم لوگوں کو بھوک لگی ہے، ہم کو چاہیے ہم پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد ان اینٹوں کو تقسیم کر لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ ان میں سے ایک آدمی جا کر گاؤں سے کھانا لائے، اور جب وہ کھانا لے آئے گا ہم لوگ کھا لیں گے۔ تو بہرحال 3 اینٹیں ہیں اور ہم لوگ 3 ہی لوگ ہیں، ایک ایک اینٹ اٹھا کے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ جب ان میں سے ایک آدمی کھانا لینے کے لیے گیا تو ان دونوں نے آپس میں یہ پروگرام بنایا کہ جب وہ شخص لوٹ کے آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور اس کی اینٹ کو آدھی آدھی کر کے تقسیم کر لیں گے۔ یہ ان دونوں نے پروگرام بنا لیا۔ ادھر اس شخص نے سوچا جو کھانا لینے گیا تھا، لاؤ میں کھانے میں زہر ملا دوں، جب زہریلا کھانا میرے ساتھی کھائیں گے تو مر جائیں گے، اور جب مر جائیں گے تو سونے کی تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس آدمی نے کھانے میں زہر ملا دیا اور زہر ملا کر خرابے میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ یہاں ان لوگوں کا پہلے سے پروگرام جو تھا، اس پروگرام کے تحت یہ دونوں اس آدمی پہ ٹوٹ پڑے اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ جب یہ مر گیا تو آرام سے دونوں چور بیٹھے تاکہ کھانا کھائیں، اور جب دونوں نے کھانا کھایا، چونکہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، لہٰذا وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے چند دنوں کے بعد جب جناب عیسیٰ کا گزر اس خرابے سے ہوا تو آپ نے دیکھا 3 اینٹوں کے پاس، سونے کی 3 اینٹوں کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس عالم میں آپ نے فرمایا، اے دنیا والو، اے انسانوں، نصیحت حاصل کرو، ہاکذا تفعل الدنیا باہلہا، دنیا اپنے اہل کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی حالات پیدا کر دیتی ہے۔ دنیا رہ جاتی ہے اور اہل دنیا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہے، ہم اپنے آپ کو محبت دنیا سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو لالچ سے بچائیں۔ اسی لیے قرآن کریم سورہ تحریم کی 6 آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا
मलाइकतुन गिलादुन शदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। ऐ ईमानदारों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान होंगे और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शदाद, जिस जहन्नम की आग के ऊपर ऐसे सख्त किस्म के मलाइका मुअय्यन हैं कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, कि वो अल्लाह के अम्र की मासियत नहीं करते हैं। व यफ़अलूना मा युअमरून, और वो वही अंजाम देते हैं जो अल्लाह का अम्र होता है। हम खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं, खुदाया हम सब के दिलों से मोहब्बत दुनिया को निकाल दे। खुदाया हम सब को आखिरत वाला बना ले। खुदाया लालच को हमारे दिलों से पाक कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।